ملک کے جو حالات ہیں، جو صورتحال ہے، اس میں ہماری سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا ہے، قومی سیکورٹی کونسل کا اجلاس، جس میں ہماری سول قیادت اور ملٹری قیادت سب جو تھی وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئی ہے، اور انہوں نے سوچا ہے کہ ملک کے جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، افغانی سائٹ کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اور پاکستان طالبان جو ہے وہ اس کی ذمہ داری بھی قبول کر رہے ہیں، اور ہمارے بہت جالوں کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، یہ ساری صورتحال سب کے سامنے ہے، اور یہ بھی ان کے سامنے ہے کہ اب ہماری سلامتی کی جو بنیاد ہے، جو ہم نے پلان تیار کیا تھا، وہ معیشت پر ہے، تو یقیناً معیشت کے اشارے بھی ہوئے ہوں گے کہ سات کار بھی وہاں موجود تھے، وہ اس پہ گفتگو کر رہے ہوں گے۔ ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے، دوسری طرف شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت بن رہی ہے۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں، ٹیکنوکریٹ کی حکومت نہیں بن رہی، آئین کے اندر رہ کر جو ہماری جو حکومت بنے گی، انٹرم گورنمنٹ، اس کو طوالت دے دی جائے گی عدالتوں کے حکم سے۔ کسی نے بہت اچھا تبصرہ کیا کہ نہ پرویز الہی جائیں گے، نہ نواز شریف آئیں گے، اور یہ کہ اب سارے فیصلے عدالتوں میں ہوں گے۔ آج بھی عدالت میں ایک فیصلہ ہوا اسلام آباد کے بارے میں، ایسا فیصلہ جس پہ کل شاید عمل درآمد نہ ہو پائے، ممکن نہیں ہوگا عمل درآمد ہونا، نہ کینڈیڈیٹس کو پتہ ہے، نہ ووٹرز کو پتہ ہے، نہ بندوبست ہے ان کے پاس کچھ الیکشن کرا سکیں۔ چند گھنٹے پہلے اعلان کر دیا کہ الیکشن کرا لیں، انٹرا کورٹ اپیل میں کوئی دوسرا فیصلہ آ جائے گا، پھر اس کے بعد کچھ اور فیصلہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ بہرحال بنیادی چیز یہ ہے کہ ملک کی حالات، سلامتی، معیشت اور یہ ساری صورتحال کے بارے میں ہماری سیکورٹی کونسل نے گفتگو کی ہے۔ حالات کیا ہے، صورتحال کیا ہے، میں ایک چھوٹی موٹی باتوں پہ نہیں کہتا جی ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنے گی کہ نہیں بنے گی، اس پہ گفتگو کر لیں گے، لیکن یہ سارا جو شوشہ ہے، سب کچھ ہے، یعنی کہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ شاید وہ جو سڑکوں پہ تحریک تھی وہ دم توڑ چکی ہے، اب اس کا کوئی دوسرا فیز شروع ہونے والا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوں گے۔ پارلیمنٹ میں وہ جانے کو تیار نہیں، گفتگو کرنے کو تیار نہیں سیاستدان، راستہ نکالا جائے، کہاں جایا جائے، کیا کیا جائے۔ بہت اچھا پینل موجود ہے ہمارے پاس جی، چودھری جعفر اقبال صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ کے، ہم نے جمشید اقبال چیمہ صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے، کچھ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ابھی رابطہ نہیں ہو پا رہا، لیکن رابطہ ہوگا تو ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہیں جی، بہت ایک کھل کر اور اپنے دل کی بات بھی کرتے ہیں، اور تجزیہ بھی دلیل کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، ہمارے بہت ہی پیارے افتخار احمد صاحب، دی اونلی اینڈ ون افتخار احمد، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میرے خیال میں گفتگو افتخار صاحب سے شروع کرتا ہوں، اس لیے شروع کرتا ہوں کہ وہ بنیادی طور پر میری طرح جرنلسٹ ہیں، لے مین ہیں، جرنلسٹ ہیں، جرنلسٹ نہیں جرنلسٹ بھی ہیں، کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے کہ ایک خاص چیز پر ان کی تخصیص ہو اور اسی بارے میں سوچتے ہوں، اور ایک لمبا عرصہ سیاسی اسٹرگل میں بھی انہوں نے گزاری ہے۔ ان سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت وہ کیا محسوس کر رہے ہیں، جس کو کہ کونسل کا اجلاس، ٹیکنوکریٹ کی حکومت، جو ملک کے اپس اینڈ ڈاؤنس، کیسی کیا کیفیت ہے، کیا صورتحال ہے، کیسا محسوس کرتے ہیں جی افتخار صاحب؟ شاید جہاں تک تو ٹیکنوکریٹس کی بات کی جا رہی ہے، یہ ہمارے کچھ بے روزگار لوگ ہیں جو اسلام آباد کے اچھے کافی ہاؤسز میں بیٹھتے ہیں، اچھے ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، ان کے ڈرائنگ روم بڑے وسیع ہیں، یہ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہی لوگ اس قابل ہیں کہ پاکستان کو ان مسائل سے نکالا جا سکے۔ اور بڑے مزے کی بات ہے کہ ان میں سے اقتصادیات کے ماہرین بھی ہیں۔ تو میں بات کا سوچتا ہوں، اور میں نے کل کہا بھی ایک جگہ پہ کہ پاکستان کی 70 سال ایک طرف، اور جو الزام تراشی ہو رہی ہے کہ ان 8 مہینوں میں ساری تباہی ہو گئی، تو ان 8 مہینوں میں تو 240 دن بنتے ہیں، تو کیا 70 سال تک یہ جو ماہرین کمروں میں بیٹھ کے دوبارہ آنے کی خواہش اپنے دلوں میں لیے بیٹھتے ہیں، انہوں نے پھر کیا پاکستان کے لیے کیا کہ جو 240 دن میں ختم ہو گیا؟ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ کسی قسم کی بھی اس قسم کا سیٹ اپ آئین میں نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ آئین کو توڑنا چاہتے ہیں، آئین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی مرضی ہے، روک کوئی نہیں سکتا، کیونکہ آئین کو توڑنے کی سزا صرف ایک عدالت نے ایک شخص کے بارے میں سنائی ہوئی ہے، لیکن اس پہ ابھی عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس پہ بھی مجھے اختلاف ہے۔ اس آدمی کو سزا دینی چاہیے تھی 1999 میں جب اس نے آئین توڑا، اس کو سزا دی گئی جب اس نے ججز کے معاملے میں ایک فیصلہ کیا، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔
99 में जब उसने आइन तोड़ा तो उसके तमाम साथी, जो कोई आर्टिकल 6 में एबेटर का लफ्ज है, उन तमाम लोगों को सजा मिलनी चाहिए। पर एक डिबेट किसी और तरफ ले जाएगी। तो ये लोग अपने कमरों में बैठ के, ड्राइंग रूमों में बैठ के पाकिस्तान के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, मुझे उनकी अकल पे मातम करने को जी करता है। अब जरा अफगानिस्तान की तरफ आए। जब अफगानिस्तान में तब्दीली का अमल आया और अमेरिका वहां से गया तो हमने तो खुशियां मनाई। हमने तो कहा कि देखा एक जंग जीत लिए। और जो आदमी इंचार्ज था उस वहाँ पे हमारे मुफादात का, उसको फिर वहाँ पे वो पेशावर भी चला गया। फिर उसने हाथ में प्याली भी पकड़ के अपनी तस्वीर भी उतरवाई। और ये हमें पता ही नहीं लगा कि कितने हजार लोगों को जेलों से रिहा किया गया, कम से कम मेरे इल्म में नहीं। और ना ही मुझे ये पता लगा जिनको जेलों से रिहा किया गया शर्पसंदों को, उनके साथ तय क्या हुआ, मुआहदा क्या तय पाया। नतीजा हुआ कि अब उन्होंने अपने आप को रीग्रुप कर लिया है। और एक मुश्किल और आ गई हमारे साथ कि जो असला अमेरिका वहां पे छोड़ के गया वो बहुत ही कीमती असला है, और वो बड़ा ऐसा असला है जो नॉर्मली आम मुल्कों की अफवाज के पास भी नहीं है। अब उन्होंने रीग्रुप किया, खुद अफगानिस्तान के अंदर इख्तिलाफ राय पैदा हो गया उनके अपने ग्रुप्स के अंदर। उनकी अंदर की जो जंग है वो ट्रेवल करती करती हमारे सरहदों से पार इधर आ गई। हमारी बाढ़ उखाड़ दी गई, फिर सवात में आ गए, फिर भत्ता लिया गया। 1 साल पहले भत्ता लेने की बात हुई और जो लोग वहाँ के हुक्मरान थे उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये सवाल पैदा हुआ कि आज जो मीटिंग हुई है अब उसको ये भी देखना है कि इनका क्या करना है, जो स्लीपर सेल इनके बने हुए हैं उनसे कैसे निपटना है। ठीक बात, तो ये बात सूरत आप ठीक कह रहे हैं जनरल साहब। अब हाँ जी फरमाएं इफ्तिखार साहब। नहीं ठीक है, जब जनरल साहब फरमाएंगे फिर मैं उनसे बात करूंगा, आप उनको बिल्कुल मौका दीजिए। ठीक है, जनरल साहब क्या कहते हैं दोनों बातें, टेक्निकल हुकूमत का ये शोशा और साथ ही अफगानिस्तान की सूरत हाल, हमारी सिक्योरिटी के हालात, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हमारी, ये सारी क्या क्या नजर आता है आपको? देखिए जी, टेक्नोक्रेट्स पर तो मेरे ख्याल इफ्तिखार साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से इसको कवर किया है कि ना इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गुंजाइश है, ना इसको पीडीएम मानती है, ना इसको पीटीआई मानती है। और ये मैं आपको एक खबर दे देता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है। तो फिर ये इसके वही सौते हैं जिसका वो जिक्र कर रहे हैं इफ्तिखार साहब। तो इसको तो यहाँ छोड़ देते हैं। ये मेरा ख्याल है कि ऐसी बेल है जो कभी मंडे नहीं चढ़ेगी। जहाँ तक ये अफगानिस्तान के साथ मामलात का ताल्लुक है, इसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमें ये देखना चाहिए कि किन लोगों का इंटरेस्ट है। जब मैं किन लोगों का कहता हूँ तो मैं मुल्कों की बात कर रहा हूँ। किन मुल्कों का इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन ना हो, सी पैक आगे ना चले, गवादर डेवलप ना हो, चाइना इन्वेस्ट ना कर सके अफगानिस्तान में, पाकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ ना जा सके, और किसी तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में भिड़ जाएं। वो ठीक है, जो लॉजिक दे रहे हैं इफ्तिखार साहब वो दुरुस्त है। हमें पूरा हमने काम नहीं किया जहाँ तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से होना चाहिए था। और इसमें मैं एक बात कहूँगा कि इसमें 2 मुहर्रकात हैं बहुत बड़े। फौज वही काम कर सकती है जो उसके जिम्मे है अच्छा काम, और वो कर सकती है काइनेटिक, लड़ाई लड़ सकती है। आप उसको बोलें कि जी ये आपका हदफ है, इसको उड़ा दो या इसके साथ लड़ लो या जो भी ये करो। उसके बाद फौज का ये शौक खत्म हो जाना चाहिए कि वो इसके अलावा भी कोई काम कर सकती है, कि वो बातचीत कर सकती है, नेगोशिएशन कर सकती है। भाई आपके पास नेगोशिएशन स्किल है ही नहीं, आप उसके लिए ट्रेंड है ही नहीं, तो आप वो काम क्यों करते हैं जिनका काम है। अब नेगोशिएशन के लिए बेहतरीन हमारे पास लोग हैं फॉरेन ऑफिस में, उनको आगे करें। पॉलिटिकल पार्लेंस के लिए बेहतरीन लोग हैं हमारे पास, पॉलिटिशियंस हैं, और ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो पठानों की सोशियोलॉजी को भी समझते हैं, उनकी गुफ्तगू के अंदाज को भी समझते हैं, उनके इशारे कनाइयों को भी समझते हैं। उन लोगों को ओनरशिप लेनी चाहिए थी आगे आने। हमारा ये एक सान्या आप समझे कि एक तो फौज जब किसी जगह की सफाई कर देती है और आपको अमन अमान ला के, कोई उसको टेक ओवर करने को तैयार नहीं होता, ओनरशिप जो है। और फिर ये कि ये जिम्मेदारी भी फौज पर डाल देते हैं कि जी वो हैंड ओवर करने को तैयार नहीं है। तो ये मसला हल होना चाहिए। मैं इस बहस में नहीं पड़ता। मैंने पहले कह दिया कि फौज को भी अपने शौक को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल फोर्सेस को भी अपनी इस कोताही को मानना चाहिए
کہ جب ان کے کام کرنے کی باری آتی ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ بلوچستان کا مسئلہ ہے, سارا کا سارا فوج پہ چھوڑا ہوا ہے. فوج نہیں کر سکتی بھائی. فوج کیسے, آپ کے جو سوشیو اکنامک فیکٹرز ہیں, آپ کے جو پولیٹیکل فیکٹرز ہیں, اس سے فوج کیسے ڈیل کرے گی؟ یا آپ پولیٹیکل اونرشپ لیں, آگے اسپیئر ہیڈ کریں اور پھر فوج کو بتائیں بھی یہ 10 لوگ ہیں 20 لوگ ہیں ہمارے قابو میں نہیں ہے, اس کے لیے فوج کرے. تو یہ ساری چیزیں ابھی دیکھیں, اس میں سینٹ میں ان کے سینیٹرز ہیں, ان کی پوری تعداد ہے, ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, گورنر ان کا اپنا ہے, میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں, اور چیف منسٹر ان کا اپنا ہے. کبھی آپ نے ان کا گھیراؤ نہیں دیکھا, عوام ان کی طرف نہیں جاتے, ان سے نہیں پوچھتے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. فوج پر سارا, فوج نے وہاں سڑکیں بنائی ہیں, اسکول بنائے ہیں اور وہاں پر کیے, لیکن پھر بھی جو ہے نا سارے الزامات ہیں وہ بھی فوج پر ہیں. یہ فوج کو بھی سوچنے کی بات ہے, وہ کام اپنے ذمے نہ لیں بھائی جو آپ کا نہیں ہے, اور ان کو آگے کریں اور تاکہ وہ اپنا کام کریں. تو یہ میرا خیال یہ ساری سچویشن اس طریقے سے ہے, گمبھیر ہے بہت. یہ جو ایک اور دن چلنا ہے نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس جو ہے, اس کے بعد صحیح پتہ چلے گا, لیکن یہ کام سب کو مل کر کرنے کا ہے. مہربانی کر کے فوج کو آگے نہ لے کر آئیں, ایسے کام فوج نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے جی. جعفر اقبال صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا ہے, ملٹری لیڈرشپ کٹھی بیٹھی ہے, ٹیکنوکریٹ کی حکومت کی بات ہو رہی ہے. 2 ہی باتیں میں کر رہا ہوں, ورنہ کرنے کو تو بہت سی باتیں ہیں, ایک سے ایک بڑھ کے ہے اور ایک سے ایک اہم ہے, لیکن یہ 2 باتیں اس وقت کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ بہت شکریہ میر صاحب. وہ کسی نے کہا نا جی, سچ بات پہ ملتا ہے سدا زہر کا پیالہ, جینا ہے تو جرت اظہار نہ مانگو. جینے کا دل بھی ہے اور حق کہنے سے رک بھی نہیں سکتے, یا کم از کم جو اپنے شعور اور ضمیر اور سوچ کے مطابق بات آتی ہے. صحیح ہے. تو میرے دونوں سینئر ہیں, افتخار صاحب بھی, جنرل صاحب بھی, بات کو انہی کی باتوں کو لے کے آگے چلتے ہیں. ٹیکنوکریٹس کی حکومت اور باقی بہت ساری چیزوں کی تو گنجائش نہیں ہے, کیونکہ مکھیاں تو تب اکٹھی ہوتی ہیں جب کوئی رس ہو, تو پھر چلیں چوس لیں. سیاستدان بیٹھتے ہیں, وہ رس پیدا کرتے ہیں, بناتے ہیں, جب چوسنے کی باری آتی ہے تو کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے, اور جو آ جاتا ہے اس کو جب نکالنے لگتے ہیں تو اس کو بچانے والے بھی پھر کوئی جونیئر سینئر اور دائیں بائیں سے آ جاتے ہیں, وہ بچا بھی لیتے ہیں. جہاں تک معاملات ہیں کہ جی ابھی جنرل صاحب فرما رہے تھے فوج کے ذمہ وہ کام نہیں ڈالنے چاہیے, فوج سے تو ہاتھ باندھتے ہیں, فوج سے مراد جرنیلوں کی بات ہے, باقی فوج تو جو کام ہے ان کا وہ کرتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ 2013 کے بعد بلوچستان کے اندر حالات نارمل نہیں ہوئے تھے, نارمل ہو گئے تھے حالات. اور وہ سمپل سی چیز تھی کہ ان لوگوں کو ان کے وسائل, ان کے اختیارات اور وہاں ان کو جو مینڈیٹ ہے ان کا, اسے استعمال کرنے کا حق دیا جائے, اور کرتے بھی رہے لوگ. جہاں تک یہ ہے کہ جی فوج نے سڑکیں بنائی, اگر فوج کو کوئی اکوپمنٹ لے کر دیا ہے پاکستانی عوام نے ایف ڈبلیو او کو, تو وہ پاکستانی عوام کی امانت ہے, اور انہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے استعمال کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم, وہ کرنا پڑے گا. اور بجٹ بھی اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے, کوئی ایسا بجٹ نہیں ہے جو کہیں سے چندہ بندہ مانگ کے کوئی لایا اور لا کے بنا کے دیا ہو, یا اسکول ایسے بنا کے دیے ہوں. اصل مسئلہ پولیٹیکل اونرشپ کا ہے. میاں نواز شریف نے وہ اونرشپ لی 2013 میں جب وزیر اعظم بنے, اور بلوچوں کو بھی ساتھ ملایا, پختونوں کو بھی, اور ایک مذہبی طبقے کا ووٹ ہے بلوچستان میں, ان سب کو ساتھ لے کے چلے. اور ان کی ڈاکٹر مالک کی حکومت بھی بڑی ٹھیک رہی, درست رہی, بہت سارے سیاسی معاملات, بہت ساری الجھنیں ختم ہوئی, اور سیاسی مفاہمت بھی وہاں بڑھی. لیکن پھر دوبارہ کچھ لوگوں کو جو آج کل ایک دوسرے کے پردے اٹھا رہے ہیں, ان کو پھر یہ محسوس ہوا کہ نہیں, ثناء اللہ زہری کی حکومت نہیں, وہ نہیں چلے گی, ہمیں تو کوئی بہت ذہین فتین بندہ لانا چاہیے. اور جب تب ان کو بزنجو صاحب کو بنایا گیا وزیر اعظم, تو میں ایک تقریب کا میزبان تھا گوادر میں, تو وہ لکھی ہوئی تقریر پڑھ رہے تھے. میرا بیٹا کوئی 6ویں 7ویں جماعت میں پڑھ رہا ہے, وہ ہنس رہا تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے. وہ تحفہ کس نے دیا بزنجو صاحب کی صورت میں؟ کوئی سیاست دانوں کا جوڑ توڑ تو نہیں تھا, جو لے کے آئے وہ آپ کے سامنے ہے. پھر ابھی جس طرح کی گزارشات, یہ اپنا چیزیں سامنے آئی, موجودہ صدر عارف علوی صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں, اور عمران خان صاحب جو بتا رہے ہیں, اور پھر اب میں کنفرم نہیں کر سکتا, لیکن بہت سارے اخبار نے بھی اس نے لکھا اور بولا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب
وہ فرما رہے تھے کہ میں نے کسی سے کہا کہ جائیے اور صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ لے دیجئے، تو جب سارے کام آپ کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں سرٹیفکیٹ بھی اور ساری چیزیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ وہ زمانہ لگ گیا، کہتے ہیں کہ وہ زمانہ لگ گیا. خیر اس پہ ہم بات کرتے ہیں. افتخار صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، ان کی بات بھی سن لی جائے، پھر ہم ایک وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں، دوبارہ بات کرتے ہیں. جی افتخار صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ سر میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات جنرل صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ فوج نے جس طریقے سے، جس بہادری سے، جس جوش اور جذبے سے اور جس خون کو دے کے سوات کو بچایا اور ان کے ہاتھوں سے چھڑایا اور ان کو وہاں سے ریپلس کیا، یہ حقیقت ہے. اس پہ کتابیں جب لکھی جائیں گی تو تب آپ کو پتہ لگے گا کہ بہادری کی کیا اعلیٰ ترین واقعات وہاں پہ جنم لیا. اور فوج نے بہت نقصان اٹھایا ان لوگوں کے ہاتھوں. ایک آرمی کی 3 جنریشن جو ہیں ایک مسجد میں ہلاک کر دی گئی. ایک جنرل کو سڑک پہ کھڑے ہو کے مار دیا گیا. جی ایچ کیو کے اوپر قبضہ کر لیا گیا. ایسا ہے کہ اپنا ایک مقام پہ جا کے وہاں پہ دھماکہ کر کے تباہی کر دی گئی. اور یہ پاکستان کے علاقے میں کر دیا گیا، جی اور بحران ایئر بیس پہ نیوی کا کر دیا گیا، سب جی جگہ کیا گیا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن ہماری فوج نے ان کو ریپرس کیا، ان کو ایلیمنیٹ کیا. لیکن اب یہ سوال میرا کرنے کا حق بنتا ہے نا ایز اے پاکستانی کہ بھئی پھر کس نے معاہدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جن کو گرفتار کیا گیا تھا، جن میں سے 2 لوگوں کو تو سزائے موت کا تعین کیا گیا تھا؟ انہوں نے کیوں معاہدہ کیا؟ کس بنیاد پہ معاہدہ کیا؟ دیکھیں صوفی محمد کی تحریک میں صرف ایک بات آئی کہ میں یہاں پہ شرعی عدالت لگانا چاہتا ہوں. آفتاب شریف وہ چیف منسٹر تھے، اس نے کہا ٹھیک ہے عدالتیں لگائیں، اور ان عدالتوں کو یہ اختیارات دے دی گئے. اس مطالبے سے بات شروع ہوئی اور بات کہاں تک پہنچ گئی. میں حیران ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیوں کیا گیا، کس لیے کیا گیا، اور پھر 2 سال کے بعد وہ ری گروپ ہو گئے ہیں. یہ بات افواج پاکستان کے علم میں ہے، یہ بات وہاں کے سیاستدانوں کے علم میں ہے، وہ لوگوں کو جانتے بھی ہیں. اس ساری ری گروپنگ سے وہ کو بھی آگاہ بھی ہیں. سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا ہے، سب کے علم میں ہے، وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں اسے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے، میں تو اس کی حمایت کروں گا. اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے تو آئی ول سپورٹ دی ایکشن. سمپل سی بات ہے. دیکھیں جی، اگر میں اپنے ہندوستان کے بارڈر کو سیف رکھنا چاہتا ہوں تو میں اپنے افغانستان کے بارڈر کو بھی سیف رکھنا چاہتا ہوں. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. جنرل صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس بات پہ؟ یہ بات کو کنٹینیو کرتے ہیں بجائے اس کے وقفہ لیں تاکہ بات کچھ زیادہ کلیئر ہو کے سامنے آئے. کیا کہیں گے؟ میں تو یہ پہلے ہی کہہ چکا کہ جو کام فوج کے کرنے کا نہیں تھا وہ فوج اس شوق سے نکلے. اور ایک سوال عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ جنرل صاحبان جو ہے یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بڑی باتیں کرتے ہیں، پہلے یہ کہاں تھے؟ تو اس کا بھائی جواب یہ ہے کہ پہلے جو کچھ ہم کہتے تھے اور کرتے تھے وہ سامنے نہیں لایا جا سکتا تھا. جو کور کمانڈرز کانفرنس میں جو کور کمانڈرز بات کرتے ہیں وہ پھر اس کی تشہیر نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ ہے کہ میں پہلے سے ہمیشہ سے اس بات کا قائل تھا، اور ابھی میں برملا کہہ رہا ہوں کہ فوج ایک حد تک کام کر سکتی ہے، کائنیٹک دائرے میں کام کر سکتی ہے. جو ہی نان کائنیٹکس کی بات آتی ہے، سیاست کی بات آتی ہے، نیگوشیشن کی بات آتی ہے، فوج کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اور کوئی اس میں اپنے وہ فیدر ان دی کیپ لینے کی ضرورت نہیں، بیکاز وہ فیدر ہو نہیں سکتا جس کے لیے آپ ٹرین نہیں ہے. لیکن اس میں کوتاہی صرف فوج کی نہیں ہے، فوج کے شوق میں کمی ہونی چاہیے. اس کا تو میں بار بار ذکر کر رہا ہوں. لیکن جیسے افتخار صاحب نے بھی کہا کہ کسی کو اونرشپ بھی تو لینی ہے نا، کسی کو آگے بڑھ کے کہنا بھی تو ہے کہ ابھی یہ کام ہم کرتے ہیں. تو وہ اس کی کمی ہے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنے کی دوبارہ ضرورت ہے، آپ کی فورن پالیسی کو الائن کرنے کی ضرورت ہے اپنے انٹرسٹ کے مطابق. جن ملکوں کا اس خطے میں انٹرسٹ آپ سے متصادم ہے ان کی گود میں جائیں گے، یا اگر وہ یہ کہیں گے جی ہم آپ کی مدد کرتے ہیں تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ آپ کی مدد کیوں کریں گے؟ وہ چاہتے ہی نہیں کہ افغانستان میں امن ہو، وہ چاہتے ہی نہیں کہ پاکستان میں امن ہو. ان کی نظریں آپ کے ایٹمی اثاثوں پر ہیں، ان کی نظریں آپ کی فوج کو کمزور کرنے پر ہیں. تو انہی سے اگر آپ دعائیں مانگیں، دعا لیں گے، جس کو کہتے ہیں جو آپ کی وجہ مرض ہیں، تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ تو کم از کم میرے بھائی یہ تو بنیادی چیز ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی کہ اچھی طرح بیٹھ کے یہ تو سوچ لیں کہ کس کے ساتھ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ منطبق ہوتا ہے اور کس کے ساتھ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ کراس ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے
کہ ہمارے کچھ لوگوں کے انٹرسٹ ان ملکوں میں اتنے گہرے ہیں کہ وہ ان سے اپنے آپ کو جدا کر نہیں سکتے. تو عوام کو چاہیے یہ بات سمجھیں اور ایسے لوگوں سے چھٹکارا حاصل کریں. لیکن جنرل صاحب یہ جو آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ جنرل صاحب یہ جو ان سے جو معاہدہ ہوا اور ان کے جو لوگ قیدی چھوڑے گئے، یہ تو میرا خیال ہے ہندوستان کے کہنے پہ تو نہیں چھوڑے گئے، اور نہ ہی چائنا کے کہنے پہ چھوڑے گئے، اور نہ ہی روس کے کہنے پہ چھوڑے گئے. تو پھر یہ کس نے چھوڑے ہیں؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ فوج ہی نے چھوڑے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. لیکن وہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ فوج کو تو نیگوشیشن سکل کا پتہ نہیں ہے. انہوں نے یہ غلطی کی ہے. ان کو وہ جانتے نہیں. مطلب یہ کہ مثال کے طور پہ اگر ایک پنجابی جرنل بیٹھ کر بات کرے پختونوں سے تو اس کو ان کی معاشرت کا نہیں پتا، وہ کتنا سچ بولتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنے چکر دیتے ہیں، آپ کو نہیں پتا. آپ اپنے جو ایسے لوگ جو ان کو سمجھتے ہیں ان کو آگے کریں، وہ ان سے بات کریں. اور پولیٹیکل فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے قیدی واپس کرنے یا نہیں کرنے. فوجی فیصلہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک بات. اچھا افتخار صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے شاید. میں فائنلی یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نعیم صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ فیصلہ ان کو فوج کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس میں سول گورنمنٹ کو آنے چاہیے تھا. ایک وہاں پہ پارٹی کی حکومت ہے اتنے سالوں سے، اس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا. اب میرے لیے خطرے کی بات یہ ہے کہ اب ہماری وہ بار اکھاڑ رہے ہیں. بار اکھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بھلا پھر وہ کوئی بھی ہیں ان کی سزا ان کو ملنی چاہیے. آج وہ ادھر کی بار اکھاڑتے ہیں تو کل جب ہندوستان واقعہ کی بار اکھاڑے گا تو ہم کہیں گے جی آپ ہندوستان پہ حملہ کر دیں. کیوں حملہ کر دیں جی ہندوستان پہ؟ آپ اس جگہ پہ آپ کی بار اکھاڑی جا رہی ہے تو آپ سوچ میں پڑ گئے. اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. نہ ہندوستان کے بارڈر پہ کمپرومائز ہونا چاہیے، نہ افغانستان کے بارڈر پہ کمپرومائز ہونا چاہیے، نہ چمن پہ کمپرومائز ہونا چاہیے، نہ تورخم پہ کمپرومائز ہونا چاہیے. اور جہاں تک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کو ویسے ہی دیا جائے جو ہماری انٹرنیشنل ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ نہیں. مجھے بس اتنا کہنا. جعفر اقبال صاحب آپ بات کر رہے تھے، بیچ میں افتخار صاحب کی بات آئی کہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ بالکل سیاسی اونرشپ کی بات ابھی ہوئی تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سیاستدانوں نے اونرشپ نہ لی ہو. بالکل سیاسی اونرشپ لی، اور میاں نواز شریف نے، مجھے بار بار دہرانا پڑے گا کیونکہ ابھی ماضی قریب میں اس شخص سے زیادہ کسی نے سیاسی اونرشپ نہیں لی. انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر 2013 میں وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد ایک اس شخص کے پاس گئے جس کی نمائندگی جس کے پاس تھی سینٹ اور قومی اسمبلی میں. پھر انہوں نے قومی اسمبلی اور سینٹ کی ایک مشترکہ کمیٹی بنائی جس میں تمام پارلیمانی رہنما بیٹھتے تھے. اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کو چیئر کرتے تھے تاکہ یہ بھی نہ ہو کہ میں نے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے اور اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اور پھر اسی کے نتیجے میں بہت سارے معاملات، اگر آپ میر علی اور یہ سائڈ پہ جو آپریشن 2-3 ہوئے تھے ان کی بات کریں، اور پھر اگر آپ کراچی آپریشن کی بات کریں، اور پھر اگر گوادر کے آباد ہونے کی بات کریں، اگر سی پیک کے روٹس طے ہونے کی بات کریں، اگر یمن فوج نہ بھیجنے کی بات کریں، یہ سارے فیصلے سیاسی اونرشپ میں لیے گئے اور بینگ اے پرائم منسٹر میاں نواز شریف نے لیے اور ساری سیاسی قیادت کو ساتھ بٹھا کے لیے. اور جہاں تک یہ ہے کہ جن کے مفادات اس خطے میں نہیں، تو میں پارلیمانی سیکرٹری تھا ڈیفنس کا، جب ایک عرصہ کے بعد غالباً کوئی 25-30 سال بعد روسی وزیر دفاع ایک روزہ دورے پہ تشریف لائے اور ان کا استقبال بھی ہوا، ان سے بہت ساری معاملات پہ گفت و شنید بھی ہوئی، اور پھر آرمی چیف نے، پھر منسٹر ڈیفنس نے، اور پھر آخری جو کانفرنس ہوئی روس کے اندر، اس کے اندر امریکنز نہیں تھے، ترکی تھا، انڈیا تھا، اور افغانستان تھا، رشیا تھا، پاکستان تھا. یہ لوگ شریک ہوئے اور باتیں بہت ساری آگے بڑھی. اسی طرح سی پیک کی اگر بات کریں تو اس کی بھی اونرشپ لی گئی، لیکن پھر عاصم سلیم باجوہ صاحب بھی آئے، پھر جو ہے وہ عمران خان صاحب، پروجیکٹ عمران خان بھی بنا اور آیا اور سارا کچھ ہوا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ پھر ان سب سے دور ہوئے اور دوبارہ افغانستان میں، میرا یہ نقطہ نظر ہے، کوئی اختلاف کرے اس سے، کہ وہ افغان طالبان جو امریکہ کے روپ میں ڈھل چکے تھے، جب امریکہ نے اپنی شکست دیکھی تو اپنے لوگوں کو جن جہازوں پہ نکالا، انہی جہازوں پہ ان طالبان کو لا کے افغانستان میں بسایا، اور آج وہ کام کر رہے ہیں.
जैसा आप ठीक कह रहे हैं, मेरा ख्याल में अब हम वक्फा लेते हैं। हमने बड़ी अच्छी बुनियादी तौर पर बात कर ली, अब आगे चल के हम करते हैं कि इलाज क्या है। एक तो टेक्नोक्रेट की हुकूमत सुना दिया गया हमें को, कोई कहता है कि नहीं इंटरिम गवर्नमेंट एक लॉन्ग टर्म इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए। लॉन्ग टर्म इंटरिम गवर्नमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वही मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि फैसले परवेज लाई नहीं जा रहा, इमरान नहीं आ रहा, लेकिन फैसले सारे अब अदालतों में होने हैं। क्या क्या होना है, कैसे होना है? अदालतों ने भी फैसला करना है, तो कौन सा फैसला करना है? कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला करना है? सारी बातें जिस पर हमें गौर करना चाहिए। एक वक्फा, वक्फे को हाजिर होती है। नाज़रीन किराम, हमें तो बहुत सी बातें की है जी, और उसका खुलासा यही है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट चल तो सकती नहीं है। और सिक्योरिटी का मसला इतना बड़ा है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी का इजलास आज हुआ है, उसमें क्या फैसले होते समझ आ जाएंगे। कोर कमांडर की मीटिंग कुछ बातें सामने आई हैं, उसमें लगता है कि बहुत कंसर्न है इसका। अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? इफ्तिखार साहब, आपसे शुरू करता हूँ। टेक्नोक्रेट की हुकूमत तो नहीं चलेगी, वो कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बल्कि ओन भी नहीं कर रहा जी। असद कैसर की बात पर कह दिया इन्होंने कि जी हमें ये पैगाम मिला था, और कहा गया कि हमने तो कोई पैगाम दिया नहीं है। हो सकता है कि लाइट मूड में गुफ्तगू करते हुए इजीली तौर पे किसी ने कहा हो कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है वगैरह, इस तरह कहा हो, लेकिन हुकूमत की कोई प्रपोजल नहीं। फिर आप मुझे बताइए कि इस रास्ते का हल क्या निकाला जाए? जो वक्त जिस क्राइसिस में हम पड़े हुए हैं, कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा नहीं, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए भी, मुल्क की माशी पॉलिसी के लिए की भी, सियासी जो इस्तेहकाम के लिए जो भी। क्या रास्ता नजर आता है? लेकिन जो क्राइसिस इस वक्त है, ये बड़ा बहुत बड़ा क्राइसिस है। और इसमें जो ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं, ये इस क्राइसिस को और गहरा कर रहे हैं। और चमन के बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है वो बहुत संगीन है, क्योंकि वो हमारी सॉफ्ट बैली है और हिंदुस्तान वहाँ से ऑपरेट करता है। और कुलभूषण को जो गिरफ्तार किया गया और जो सारी की सारी तहकीकात है, उसमें ये बात बिल्कुल रोजे रोशन की तरह यहाँ है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा स्लीपर सेल उस खिते में मौजूद है। तो ये बात तो हमें समझ आ रही है। अब क्या किया जाए? अब ये जो मसला पैदा किए एक अपोजिशन पार्टी ने किया हुआ है कि रोज अनसर्टेनिटी को बढ़ाना है, उनको भी ख्याल करना चाहिए कि अनसर्टेनिटी अगर बढ़ती रहेगी और मसाइल खराब होंगे, और ये जो डिफॉल्ट की धमकी देते हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ कि अगर डिफॉल्ट खुदा न खास्ता होता है तो क्या डिफॉल्ट पीटीआई के कार्यक्रम को माफ कर देगा और पीपल्स पार्टी के कार्यक्रम को माफ कर देगा, पीएमएल नून के कार्यक्रम को माफ कर देगा? ऐसा नहीं होगा। अगर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हुआ तो हम सब उसका निशाना बनेंगे। अब आप सोचें कि कितनी खौफनाक सूरत हाल है कि अगर हम डिफॉल्ट हो जाते हैं और उस मौके पर अफवाज पाकिस्तान भी मसरूफ हैं अपने अमल में, उनको भी बारूद चाहिए, बम चाहिए, गोली चाहिए, पेट्रोल चाहिए, मूवमेंट के लिए पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये खेल है फिर क्या? क्या ये खेल किसने ये तैयार की है? क्या उन लोगों ने तैयार की है जो पाकिस्तान के एटमी जो हथियार हैं वो हमसे छीनना चाहते हैं? तो फिर इस सारी खेल में कौन शामिल है? क्या ख्याल है कि अगर मार्च में इलेक्शन करा दिए जाए तो मसला हल हो जाएगा? ये कौन बेवकूफ लोग ऐसी बातें करते हैं? हमारी गंदम की जो पैदावार कम हुई है, क्या वो एक हुकूमत के इलेक्शन कराने से बढ़ जाएगी? क्या जो पेट्रोल की कीमत है वो कम हो जाएगी? क्या दालों की कीमत कम हो जाएगी? मुझे तो समझ नहीं आती कि ये लोग जो बात कहते हैं जी परसों इलेक्शन करवा दो, सारे मसले का हल इलेक्शन में है। अगर इलेक्शन नहीं करवाते हो तो हम हंगामा जारी रखेंगे, हम मुल्क में सुकून नहीं आने देंगे। उन लोगों को भी तो सोचना चाहिए ना कि सर मेरा और आपका मुल्क नहीं है, ये उनका भी मुल्क है। वी आर इन ए सीरियस क्राइसिस नाउ। ठीक बात है, ठीक बात है साहब। ये यकीनन जो दुख का इजहार कर रहे हैं, हम सब उस दुख का इजहार कर रहे हैं। रास्ता पूछ रहा हूँ मैं, कोई रास्ता नजर आता है आपको? क्या किया जाए? पॉलिटिशियन मिलके बैठे, कौन इनको इकट्ठा कर सकता है? ये नजर नहीं आता जी है। देखें पार्लियामेंट में जी, एक ग्रुप जाने को तैयार नहीं है। इफ्तिखार साहब ने तो सिर्फ एक साइड को मिलाइन किया है ना कि उनकी वजह से ये सब कुछ है। मैं बस एहतराम ये कहूंगा दूसरी साइड भी कोई काम नहीं कर रही। मतलब ये है कि ये जो 12-13 पार्टियों का एक बना हुआ है चूचू का मुरब्बा ही मैं कहूंगा, उनकी चूंकि ना मैनिफेस्टोज एक जैसे हैं ना उनकी डायरेक्शन एक जैसी है, ये 7 साल भी रहे तो कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए कि आपको यकसुई चाहिए होती है, यूनिटी ऑफ कमांड चाहिए होती है।
یہاں پر وزیر اعظم خود فیصلے کرنے کے بجائے بار بار لندن کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر اندر سے زرداری صاحب کچھ ان کو اور سبق پڑھا دیتے ہیں، پھر اور کام ہوتے ہیں. تو اس چیز پر بھی غور کریں. تو یہ کوئی ایک ہاتھ سے تالی نہیں بج رہی، یہ دونوں ہاتھ برابر کے شریک ہے. اور میں کوئی سائڈ نہیں دے رہا ایک سائڈ کی، میں کہہ رہا ہوں دونوں اس میں تو زیادہ آپ کو بات کر سکتا ہوں سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. دیکھیے گلگت بلتستان ہمارے نارتھ میں ہے، گوادر ہمارے ساؤتھ میں ہے. ایکسٹریم نارتھ ایکسٹریم ساؤتھ دونوں کو سبورٹ کیا جا رہا ہے، اور دونوں جگہ آپ کو پتا ہے کہ مسائل کھڑے ہیں. اندر جو ہے وہ ٹی ٹی پی جو ہے اپنے کام سارے کر رہی ہے. تو مکمل طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کے طول و عرض میں ایک طریقے سے سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے نا وہ پیدا کی ہوئی ہے. اور ٹھیک کہہ رہے ہیں افتخار صاحب، آپ نے بھی اس کی طرف کیا تھا اشارہ، کہ جب آپ کی معیشت کا یہ حال ہو تو پھر فوج کس بنیاد پہ لڑے گی؟ یہ آخر وہ رائفل کے اندر ڈالنے کے لیے گولی چاہیے، گاڑی کو چلنے کے لیے پیٹرول چاہیے. تو بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. تو یہ باقاعدہ یہ صرف میں یہ بات ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ گو کے اندرونی انتشار کی وجہ سے یہ بہت سپیس مل گئی ہے دشمنوں کو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ بیرونی دشمنوں کا کام بھی اس میں ہے. یہ جو ہم کبھی کہتے ہیں نا نہیں جی نہیں سارا کچھ اپنا کیا ہوا ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں سب کچھ دشمن کر رہے ہیں، بات بین بین ہے. ہماری غلطیوں سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایسے موقع پر کوئی چھوٹا موٹا آپریشن چھیڑ دیا گیا جس میں کہ جب ہمارے یہ حالات ہو، اور کیوں نہیں کریں گے وہ، انہوں نے آپ باقاعدہ دعویٰ کیا ہوا ہے گلگت بلتستان پہ، باقاعدہ دعویٰ کیا ہوا ہے آزاد کشمیر کے اوپر. تو سب کو چاہیے کہ مل کے بیٹھیں، اور یہ جو نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہے اس میں یہ بات اس پر فیصلہ کر کے اٹھیں. اور میرے خیال ہے یہاں پر بلانا چاہیے تھا عمران خان کو، چاہے وہ آتے یا نہ آتے، کہ بھی یہ ملک کی صورتحال ہے، اس میں جب تک ہم نے مل کر کوئی کام نہ کیا تو یہ بات آگے نہیں بڑھ سکے گی. باقی یہ ہے کہ یہ الیکشن جلدی ہوں تو کیا پرابلم ہوگا، دیر سے ہوں گے تو کیا پرابلم ہوگا. مجھے ایک چیز کا پتہ ہے، بہت کم میں جانتا ہوں، 7-8 مہینے کی حکومت کو نہ کوئی باہر سے انویسٹمنٹ دیتا ہے نہ کوئی اندر سے انویسٹمنٹ دیتا ہے. یہ بیٹھے رہیں گے، انتظار کرتے رہیں گے، نہ آئی ایم ایف ان کی بات مانے گا، نہ باہر کے انویسٹرز آئیں گے، نہ اندر سے انویسٹرز آئیں گے. تو آگے جو مرضی کر لیں آپ. دیجیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا نئی اگر حکومت آ جائے عمران خان کی، اس کو کوئی لون دے گا؟ اس پہ تو اعتبار ہی کوئی نہیں کر رہے جتنے ہمارے دوست. یہ آپ کا خیال ہے، یہ آپ کا خیال ہے. میرا خیال یہ کہ جب پتہ چلے گا لوگوں کو کہ 5 سال کے لیے حکومت آ گئی ہے، 5 سال کے لیے جب حکومت آ جاتی ہے تو پھر انویسٹر اندر کے انویسٹر جو ہے نا پالیسیز کے مطابق کام کرتے ہیں. آپ کے خیال میں چلن دیا جائے 5 سال؟ نہیں دیکھیں، وہ جیسے افتخار صاحب نے بات کی، جو مہنگائی والا معاملہ ہے یہ تو ایک انٹرنیشنل معاملہ بھی ہے نا، جو یوکرین کی جنگ ہے، جو معاملات ہیں. ساری گفتگو سنی آپ نے، جنرل صاحب کی بھی، افتخار صاحب کی بھی. اب آپ بتائیے کیا کہیں گے؟ جی میں 2-3 گزارشات بالکل کرتا ہوں. 7 ماہ کی حکومت کو کوئی کچھ نہیں دے گا. اس 7 ماہ کی حکومت نے آئی ایم ایف سے کامیاب پروگرام لیا جو وہ نہ لے سکا 4 سال جس نے لگائے بھی، اور جس کا آخری سال بھی تب تک ابھی باقی تھا. وہ اس لیے نہ لے سکا کہ اس کے پاس نہ تو کوئی ٹیم ہے، نہ اس کا منشور ہے. جو اس کو سکھانے والے تھے بقول پرویز لائی صاحب کے پیمپر اور نیپیاں بدلنے والے تھے، وہ نیپیاں گندی کرتا رہا اور تو کچھ کر نہیں سکتا تھا. اور اسی طرح یہ جو 7-8 ماہ کی حکومت ہے، اس نے وہ کام کر کے دیا ہے جو جناب 5 سال والے وزیر اعظم صاحب نہ کر سکے. وہ پھر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے گئے، اور جس وجہ سے ساری آج کیچڑ ایک دوسرے کے اوپر اچھال رہے ہیں اور کر رہے ہیں، وہ کام بھی ہم نے کر کے دیا. ہم اختیارات استعمال کرتے ہیں. لندن کی طرف دیکھتے ہیں، لندن کی طرف دیکھنا چاہیے. وہاں میاں محمد نواز شریف بیٹھے ہیں، اور میاں نواز شریف وہ ہیں جن کے اوپر پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں جو موجود ہیں وہ بھی اعتماد اور اعتبار کرتی ہیں، اور بین الاقوامی سطح پہ وہ ممالک جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں وہ بھی اس شخص پر اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں. یہ 7-8 ماہ کی حکومت نے کیا 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 ذرا دیکھ لیں، دوبارہ دہرا لیں. عمران خان صاحب کا کوئی ایک کارنامہ جو 5 سال کے لیے آئے تھے کہ وہ کوئی ایک منصوبہ بجلی کا، کوئی ایک ڈیم، کوئی ایک چیز ایسی کر سکے ہوں جو اگلے 2-4 سال 10 سال چلنی ہو. تو ابھی آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب وہ جو نامکمل حصہ تھا سکھر حیدرآباد کا، اس کا سنگ بنیاد رکھ کے آئے، اس کا فائنانشل کلوز بھی کیا. آپ نے دیکھا کہ سکھر سے گوادر جو ریلوے لائن ہے وہ بی او ٹی پہ بحرین آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے.
میرا خیال وہ شاید کسی اخبار میں نہ چھپا ہو جہاں سے پڑھا جا سکے یا کسی نے کوئی بتایا یا سنا ہو. گوادر ایئرپورٹ بھی دیکھ لیں کہ پچھلے 7-8 ماہ کے اندر کیا پروگرس ہوئی. عمران خان صاحب جو 5 سال کے وزیر اعظم تھے, ہم نے 2018 میں 1100 ارب کا پی ایس ٹی پی دیا جب ڈالر 125 پہ تھا. خان صاحب 2021-22 کا پی ایس ٹی پی 500 ارب کا دے کے گئے. ترقیاتی پروگرام جو تھا جس میں عوام کی فلاح کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے خرچ ہونا تھا, وہ 5 سال والا وزیر اعظم وزیر خزانہ اپنی جماعت میں سے نہیں لگا سکا یا لگانے نہ دیا اس نے. تو اس طرح نہیں ہے, عوام کو پتا ہے اور بین الاقوامی سطح پہ لوگوں کو بھی پتا ہے. ابھی آپ کے 3-3 ارب ڈالر سعودی عرب اور چائنا سے اگلے کچھ دنوں میں آنے والے ہیں, اور وہ اسی لیے آنے والے ہیں, وہ یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. 2018 سے پہلے گوادر اور ہب 2 جگہ پہ آفر تھی سعودی عرب کو آئل ریفائنری لگانے کے لیے, جس کا ریفائن شدہ تیل چائنا جانا تھا پائپ لائن کے ذریعے وایا کاشغر. وہ 4 سال نہ ہو سکا, وہ 5 سال کی مدت جس وزیر اعظم کی تھی وہ نہ کر سکا. ابھی جب شہباز شریف صاحب گئے ہیں وہ دوبارہ اس کو زندہ کر کے آئے ہیں, توانا کر کے آئے ہیں, اور وہ دونوں یونٹ ریفائنری کے لگنے کا اس کے اوپر کام. آپ کی بات ٹھیک. اب ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد ہم کوشش کریں گے. دیکھیں سب باتیں درست ہیں, نواز شریف بھی درست ہے, عمران خان بھی درست ہے, فوج بھی درست ہے, ہم سب درست ہیں. حل کیا ہے مسئلے کا, یہ اس طریقے تو بتائیے گا نا کیسے آگے بڑھے. ایک وقفے کے بعد ہم سے بات کرتے ہیں. مختصر وقت ہوگا لیکن کوشش کریں گے کہ کمپلیٹ بات کو اس عرصے میں کر سکتے ہیں. جی ناظرین کرام, میں نے سوال تو ایک ہی پوچھنا ہے, اب کوئی دوسرا سوال بھی نہیں میرے پاس. سب باتیں بتا دی گئی کہ عمران نے یہ کیا, نواز شریف نے کیا کیا, کس کی کیا اہمیت ہے, کس کی کیا اہمیت نہیں ہے, سیاستدان کیا کرتے رہے ہیں, فوج کیا اپنا رول ادا کرتی رہی ہے, کس کو کیا نہیں کرنا چاہیے, کس کو کیا کرنا چاہیے, یہ بھی ہم نے گفتگو کی. مسئلہ یہ کہ اب جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں, الیکشن کرا دیں. الیکشن کل ہو رہے ہیں, ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کل ہی الیکشن کراؤ, چند گھنٹے کے نوٹس دے دیے. ظاہر مسئلے کا حل تو نہیں ہے. اور کچھ لوگ جو میں کہتا ہوں سب فیصلے آئندہ عدالتوں میں ہوں گے, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہنے والے کا مطلب کیا تھا. کیا خاص صاحب کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ کدھر جائیں ہم؟ دیکھیں عدالتوں کا بھی جو احترام ہے, عدالتیں وہ احترام ہر آنے والے دن میں کھو رہی ہیں. مثلاً ابھی جو یہ باتیں ایک کالم میں چھپی ہیں, ایک جرنلسٹ نے جو باتیں چھاپی ہیں, اس کے بعد عدالتوں کا احترام آپ کے سامنے ہے. اس جس بینچ کے حوالے سے بات کی گئی ہے, اس بینچ کا ایک جج سکت میرا خیال ہے چیف جج کے طور پہ غالباً موجود ہیں. تو عدالتیں والا مسئلہ بھی ختم ہو گیا. ایک معاملے میں عدالتوں نے کہا کہ ووٹ دینا چاہیے اپنی پارٹی کی حکم کے مطابق. ایک میں کہا گیا کہ ووٹ جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر کی وجہ سے دینا چاہیے, ایک میں کہا گیا پارٹی کے صدر کی وجہ سے دینا پڑے. اپیلیں پڑی ہیں پینڈنگ اور بلا وجہ کی چیزیں چل رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, جو کوئی بھی برسے اقتدار آنا چاہتا ہے کم از کم 5-4 معاملات پہ فیصلہ کر لے کہ ان کو ہم نے ایک نیشنل ایجنڈے کے طور پہ لینا ہے, اور اس کو آنے والی کوئی حکومت ڈسٹرب نہیں کرے گی. اس میں سے سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے پیداواری عمل کو بڑھانا ہے, اور پیداواری عمل کو بڑھانے کے لیے ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کو بہت مضبوط بنیادوں پہ کھڑا کرنا ہوگا. آپ سرمایہ دار کو تو 2% پہ سود 2% سود پہ تو پیسہ دے دیتے ہو, لیکن مجھ سے میں جو پروڈیوس کرتا ہوں مجھے آپ وہ رعایتی دیتے ہو, مجھے آپ وہ اپنا پیسہ کی اجازت نہیں دیتے ہو سرمایہ کاری کرنے کے لیے. اور ریئل اسٹیٹ کے لیے آپ 3 ایمنسٹریز دیتے ہو, آپ ان کے بینکوں کے کھربوں روپے معاف کر دیتے ہو, لیکن آپ مجھ کاشتکار کی مدد نہیں کرتے. اور جب میری مدد نہیں کرتے ہو تو پھر گندم وہاں سے خریدتے ہو, دالیں وہاں سے خریدتے ہو. دینا چاہیے ہم ایک زرعی ملک کے بعد طور پر ہمارا بہت پوٹینشیل ہے, اپنی پوٹینشیل سے کہیں کم پیداوار دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. سر آپ اس کے لیے منصوبہ بنائیں نا 10 سال, کہ 10 سال میں ہماری ٹارگیٹس یہ ہوں گے, دودھ کا ٹارگیٹ یہ ہوگا, اپنا دہی کا ٹارگیٹ یہ ہوگا, گندم کا ٹارگیٹ یہ ہوگا, دالوں کا ٹارگیٹ یہ ہوگا, خوردنی تیل کا ٹارگیٹ یہ ہوگا. ٹارگیٹ رکھے نا,
कोई ए आए, बी आए, सी आए, डी आए, जन्नत में जाएंगे सारे। ठीक बात जी। जनरल साहब क्या फरमाएंगे आप? सॉरी, मेरी आवाज रुक गई थी। हाँ जी, मैं ये कह अब रहा था आ कि रही मैं ये आवाज, अर्ज करूंगा कि जी, कि ये खराबी जो है ये इंस्टीट्यूशन में भी आ चुकी है, जिसमें जुडिशरी भी है, आर्म फोर्सेस भी है, इवन मीडिया भी है। इसमें भी आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में, मैं 4-5 चीजें गिनवा देता हूँ जो मेरा ख्याल है अगर हम कर लें तो तब ये बात आगे बढ़ेगी, वरना हम इन्हीं सर्कल्स में घूमते रहेंगे। नंबर 1, तमाम इंस्टीट्यूशंस अपने दायरे उसमें रहें जो कॉन्स्टिट्यूशनल का दायरा है, उससे आगे कदम ना बढ़ाएं। नंबर 2, जो पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अंदर जमहूरियत लेकर आए, मौरूसियत को खत्म करें और इवन शख्सियत परस्ती को खत्म करें। इतने अच्छे अच्छे लोग हैं हर पार्टी में, पीएमएलएन में, पीपल्स पार्टी में, पीटीआई में, लेकिन कहीं पर एक शख्स सवार है लोगों के अवसान के ऊपर, कहीं पर खानदान है, अपने बच्चों के बारे अलावा उनको कोई नजर ही नहीं आ रहा। नंबर 3, जुडिशरी में ये जो लेटरल एंट्रीज हैं, वो जो अफिलिएटेड होते हैं, वो लोग जज बन जाते हैं। अफिलिएटेड वकील जो हैं वो फिर ऐसे ही फैसले करते हैं जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं, साफ आपको नजर आता है कि कौन किसकी तरफ झुकाव है, उधर गया तो क्या फैसला होगा, उधर गया तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। नंबर 4, मीडिया जो है हक परस्त रहे और सिर्फ अपने ओनर्स के कहने पर, इश्तिहारों की वजह से अपना जो ना एक तरफ आंख बंद कर ले, दूसरी तरफ आंख खोल ले, इसका थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है। और फिर ये तो बड़ी 4 बातें हैं, छोटी बातें सिर्फ 2-3 है। नंबर 1, जब तक आप रूट लेवल पर जमहूरियत नहीं लेकर आएंगे, मैं लोकल बॉडीज की बात कर रहा हूँ, किसी हुकूमत को, गवर्नमेंट को मुकम्मल ना समझा जाए जब तक के लोकल बॉडीज के इलेक्शन ना हो जाए। आप डिलीवर कर ही नहीं सकते जब तक के लोकल गवर्नमेंट्स ना हो। आप जो ना, आप जितने ये हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस, इनको रिफॉर्म करें, बस ये चीजें हैं। ये नहीं करेंगे तो इधर ही घूमते रहेंगे। कहेंगे आप जल्दी से आप कंक्लूड करें। जी, आइन के ऊपर अमल करें, और जो सदर आरिफ अलवी साहब गवाही दे रहे हैं, इमरान खान साहब, मोहन सलाई गवाही दे रही हैं, उन किरदारों को सजा दें और आइंदा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से तौबा की जाए और असेंबलियां और ऐवान इस मुल्क को चलाएं और इंशाल्लाह मामला सारे दुरुस्त चलेंगे। बड़ा मुश्किल बात कर रहे हैं, अल्लाह करे इसी तरीके से आगे बढ़े और आगे जाए। हम हर अदारा अपने अदारे के अंदर, अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करे। सियासी जमातें, जैसे जनरल साहब ने कहा कि अपने अंदर अपने आप में एक जमहूरी कल्चर पैदा करें, स्ट्रक्चर ठीक करें, और सबके करने के काम है, हर अदारे के करने के काम है। हर अदारा जवाबदेह है, हर अदारा जवाबदेह होगा, हर शख्स जवाबदेह होगा, तो ये मुल्क तरक्की कर सकेगा, आगे बढ़ सकेगा। यही दुआ है कि ऐसा ही हो, हम तरक्की करें, आगे बढ़े, अपनी मुश्किलात और अपने मसाइब को पीछे छोड़ते जाएं। खुदा करे ऐसा हो। दुआ करता हूँ, इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।